الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، گزشتہ دروس تو حقوق العباد کے متعلق گزارشات پیش کیتیاں جا رہی ہیں۔ حقوق العباد دے وچوں سب تو زیادہ جڑے اہمیت والے حقوق نے وہ والدین دے حقوق نے۔ تو والدین دے حقوق نو میں پچھلے درس اتے بڑی تفصیل نال بیان کر چکا ہاں، تو اس چیز کو بھی میں ضروری سمجھدا ہاں کہ جس طرح سارے اس معاشرے دے اندر بڑے زور و شور دے نال والدین دے حقوق بیان کیتے ویندے نے، ماں دی شان بیان کیتی ویندی ہے، والد دا مقام بیان کیتا ویندا ہے، لیکن اس زور و شور دے نال اولاد دے حقوق نہیں بیان کیتے ویندے کہ آیا اولاد دے کیا حق نے والدین ہوتے۔ اگر اولاد والدین دے حق نہ ادا کرے تو اس واسطے سزاواں ہیں، وعیدات نے، اس واسطے زجر ہے، ڈانٹ ہے شریعت دے اندر۔ تو آیا یہ سوال پیدا نہیں ہوندا کہ اگر والدین اولاد دے حقوق ادا نہ کریں تو کیا والدین کو دن قیامت دے اللہ پوچھ کو نہیں کرنی ہے؟ تو اس وجہ نال ضروری ہے کہ اولاد دے حقوق بھی انسان کو پتہ ہونے چاہیے کہ اولاد دے کیا حق نے۔ سارے اس معاشرے دے اندر والدین نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ اساں کماون دی ایک مشین بنی ہوئی ہے اور اساں کما کے گھنا بناوے اور اولاد نو صرف کھواونا ہے، اور والدین دا ذہن بنا ہوندا ہے کہ میں صرف اپنی اولاد نو پکا کے کھواونا ہے۔ باپ کما کے گھنا بناوے، میں اس نو کیا کرنا ہے، میں پکا کے کھواونا ہے۔ اگر شریعت نو ڈٹھا ونے تا اولاد جڑی نے اللہ پاک دی طرف ایک انمول تحفہ ہے، ادے حصول واسطے انبیاء کرام بھی دعاواں کردے ہو نظر آئے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال دی عمر دے اندر سر دے وال بھی سفید ہو گئے نے، داڑھی دے وال بھی سفید ہو گئے نے، وقت بھی رب دے سامنے آدن رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میرے مولا جس طریقے نال تو مائی مریم نو بے موسم پھل دے سکدا میں، تو مولا تو دے تے قدرت رکھ دے، طاقت رکھ دے کہ مینوں بے موسمی عمر دے اندر پتر عطا فرما۔ تو یہ اولاد بہت انمول تحفہ ہے، اور یہ جی نعمت ہے کہ پیغمبر بھی دی دعا منگدے ہو نظر آئے نے کہ پیغمبران دے دامن بھی اگر خالی ہن اولاد تو
بہت پیغمبر بھی اللہ دے سامنے اولاد واسطے التجائیں کردے ہو نظر آندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اٹھا کے نو وہ بھی اولاد دے حصول واسطے رب العالمین دے سامنے التجاواں کردے ہو نظر آندے نے. رب حبلی منس، ایک کیڑی کتاب دی آیات نے؟ اللہ دے قرآن دی آیات نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں، یہ جد الانبیاء ہے. 4,500 نبی جدی نسل چو آئے، اتنا عظمت والا پیغمبر ہے. جد الانبیاء جس نو آکھا گیا وے ساریاں قوم جتنی ہیں، یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرکین مکہ ہیں یا مسلمان ہیں، سارے اپنا پیشوا سمجھیں دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے. قرآن پاک اندر اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں رب نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کے دے، اپنا دلی دوست بنا کے دے. لیکن اولاد دی نعمت حاصل کرنے واسطے پیغمبر بھی التجاواں کر رہے تھے. کیڑی ذات دے سامنے کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین. تو اولاد دے حصول واسطے انبیاء دعاواں کر رہے ہیں. اور یاد رکھو اے نعمت اگر انسان دی زندگی چ نہ ہوئے نا تو انسان دی زندگی مشکل ہوئے. انسان دی زندگی کئی مشکلات دا شکار ہوندی وے، انسان ذہنی مریض بن ویندا وے. اولاد دے حصول واسطے انسان طرح طرح دے ہیلے کریں دے، دوائیاں استعمال کریں دے، نیک لوگوں کو دعاواں کریں دے. فلاں صاحب جی، پیر صاحب جی، عالم صاحب جی، بزرگ صاحب جی میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں کی عطا فرماوے، اولاد عطا فرماوے. لیکن یاد رکھن دی گل ہے مسلمانوں کہ اولاد دی نعمت مل ونجن تو بعد والدین دے اوتے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوندی ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوندی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد دی صحیح تربیت کی تھی ونجے. کیا کی تھی ونجے؟ صحیح تربیت کی تھی ونجے. اور سب تو زیادہ آئی اس دور دے اندر والدین جس چیز دے اندر لاپرواہی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں اور اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے، وہ اولاد دی تربیت والا معاملہ ہے. اولاد دی کیا ہے؟ اولاد دے حقوق ادا نہیں کر رہے، اولاد دی تربیت صحیح نہیں کر رہے. اس وجہ سے ایک عرب عالم نے بڑی پیاری گل لکھی وے، اس آکھا جڑا بچہ ہوندا نا، بچہ ایک کاغذ دی مانند ہوندا ہے. کس دی مانند ہوندا ہے؟ اے سفید کاغذ دی مانند ہوندا ہے، ایک گنو آٹے دی مانند ہوندا ہے. سفید کاغذ دے اوتے جڑ شے لکھیں دے ونجو، لکھی دی ہے کہ نہیں لکھی؟ بھاویں اوتے پھول بوٹے بناؤ تو او بھی بن دے ویسے، بھاویں او دے اوتے کے مارو لکیر مارو تو او بھی. تو اولاد ایک سفید کاغذ دے مانند ہے، اولاد آٹے دی مانند ہے. جس طریقے نال اس نوں پھریں دے ویسے آٹا بھی پھر دا ویسی. تو اولاد دے اوتے اگر اودے ذہن دے اوتے جڑا او کاغذ تھانوں رب نے دتا وے، اگر اودے اوتے دین دی گل، اسلام دی گل، پیغمبر علیہ السلام دی سنت دی گل مسلمانوں لکھے سو تو اون دے ذہن دے وچ کیا ویسی فٹ ہو ویسی. اگر صرف اولاد دے اس ورقے دے اوتے لکیراں مرے دے رساں تو لکیراں والا بندہ فیل تھیندا ہے کہ پاس تھیندا؟ صرف لکیراں جو ماری ہوئی ہوئیں تو لکیراں والا بندہ کیا ہو ویندا وے؟ ہاں. تو اس بچے دی صحیح تربیت نہ ہوئے، یاد رکھو جلے وہ وڈا تھیندا وے اولاد واسطے درد سر بن ویندا، اولاد واسطے کیا بن ویندا وے؟ لہذا اولاد جو حقوق دا خاص خیال رکھنا وے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولاد دا پہلا حق یہ وے کہ اس دی والدہ دا صحیح انتخاب کیتا ونجے. والدہ دا کیا کیتا ونجے؟ اساں رشتے دے معاملے دے اندر نہ کیا دے دیاں، مال تے مال دولت دے دیاں تے حسنو. یاد رکھو اے یہود اور نصارہ دا طریقہ وے، یہ کہنا طریقہ وے، اے یہود اور نصارہ دا طریقہ وے کہ او حسن و جمال کوئی دے دوے، کوئی مال دے دوے. اسلام کیا دے دوے؟ اسلام دین دے دوے. تو کیسے دیکھنی چاہیے دی کہ بچی دیندار بھی ہے کہ، لیکن اساں کس تے نظر رکھے ہونے ہیں؟ سارے بیٹے دی نظر بھی کس دے ہوندی وے؟ خوبصورتی دے ہوندی وے تے مال تے چنگا چہیز گھن کے آوے، چنگیاں شیاں لے کے آوے. بھاویں بے شک بے دین بھی ہوئے پہ، بھاویں بے شک نماز پڑھے تے بھاویں کدی اس بات دی تسلی کیتی سے کہ یار کم از کم جیڑی سارے گھر دھلن بن کے آ رہی، میری بہو بن کے آ رہی وے، کم از کم وہ 5 وقت دی نمازیں ہے کہ کدی پڑتال کیتی سے؟ کدی یہ آکھے سے قرآن دی تلاوت کرنا لی ہے، کدی آکھے سے شریعت دی پابند ہے. تو یاد رکھو سب تو پہلے اولاد دا حق ہے کہ اس واسطے جیڑی ماں سلیکٹ کیتی بنے وہ بھی کیڑی ہونی چاہیے دی
دیندار ہونی چاہیے، پاکیزہ اخلاق والی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ پیدا ہو ونے تو اس کو خوبصورت نہ رکھیا ونے، انبیاء کرام دے نا جو تے کیا رکھیا ونے، نہ رکھیا ونے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو سب تو جڑا محبوب دو نا نے، ایک عبداللہ وے تے ایک عبد الرحمن۔ ویسے بھی اگر صحابہ دے نا دے اوتے نہ رکھ سکدو، با مانا نہ رکھنا چاہیے۔ کیڑا نا؟ با مانا نہ رکھنا چاہیے وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آندے ہیں نا تو انہوں دے نا اگر ٹھیک نہ ہوئے نا تو میرا نبی کیا کر چھوڑے نہ ہوندائی تبدیل۔ ایک بندہ ہے اس کا جی میرا نا عبد العزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تیرا نا عبد العزہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے۔ اس طریقے نال ایک بچی لڑکی دا نا عاصیہ، عین العاصیہ، ادھا مانا ہوندہ ہے گناہگار، ادھا مانا کیا ہوندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا نا کیا کر چھوڑا ہے؟ تبدیل کر چھوڑے ہوئے۔ تب بچے اندر دوسرا حق ہے کہ انہوں نے نا دا خوبصورت ہو تحفہ دینا چاہیے وے۔ تیسرا بچہ دا یہ حق ہے کہ مسلمان اولاد دا حق ہے کہ انہوں دی صحیح تربیت کی تھی بنے۔ کیا کی تھی وجہ؟ صحیح تربیت کی تھی بنے۔ اور تربیت دے وچ سب تو اہم جڑا کردار ہے وہ والدین دا کردار۔ بچیاں دی صحیح تربیت سب تو بڑا کردار کہندا وے۔ میں بول سو تو انشاءاللہ تعالی میں تھوڑا جا وقت دے اندر تھانوں بہت ساری گل سمجھاونی وے۔ اور یہ قیمتی گلاں نے جڑیاں تساں اپنے پلے بن کے وینیاں نے کہ اولاد دی تربیت دے وچ، کیونکہ اولاد دی تربیت اگر صحیح کیتی ونے تو یہ اولاد اگے چل کے خاندان دا مستقبل ہوندا۔ کدا مستقبل ہوندا ہے؟ خاندان دا مستقبل ہوندا ہے۔ صرف خاندان دا مستقبل نہیں ہوندا، پورے شہر دا کیا ہوندا ہے؟ پورے ملک دا مستقبل ہوندا ہے۔ اگر اساں اپنے بچے دی تربیت صحیح کرساں، انہاں دے اخلاق دے اوتے توجہ دیساں تو اے بچے اگے جا کے ملک دا کیا بن سن؟ مستقبل بن سن۔ جو اجے بھی انہاں دے ذہن اوتے اساں لکیراں مارنی شروع کر دتیاں، اجے بھی انہاں دی تربیت دے اندر اساں سستی کیتی، یاد رکھو اے ملک دا مستقبل نہیں بن سکدے۔ بس کوئی رشوت خور بن سی، کوئی بد دیانت بن سی، کوئی چور تے ڈاکو بن سی۔ تب بچے دی تربیت دے وچ سب تو جڑا اہم کردار ہے وہ والدین دا کردار ہے، اور والدین دے وچوں بھی سب تو اہم کردار والدہ دا کردار ہے۔ کدا کردار ہے؟ والدہ دا کردار ہے۔ تو یاد رکھو قرآن پاک نو اگر اٹھایا ونے تو میں جڑی دو آیات پڑھیاں نا، اللہ پاک نے ان آیات اندر اسی چیز دا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب تو پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچاؤ، سب تو پہلے اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچاؤ۔ اور دوسرے نمبر تے فرماوا اہلیکم نارا، اور دوسرے نمبر تے اپنے اہل و عیال نو، تو اہل و عیال دے بچے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو اگر صحیح تربیت کرساں تو وہ بھی کس تو بچ ویسے جہنم دی آگ تو بچ ویسے۔ تو رب العالمین نے فرمایا خود بھی نیک بننا وے تے اپنے گھر والے نو کیدا حکم دے وے، نیکی دا حکم دے وے۔ اور دوسری آیت جڑی میں تلاوت کیتی وے، اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والے نو نماز دا حکم دیتا کر، اپنے گھر والے نو کیدا حکم دیتا کر۔ اساں آکھ دیاں اساں بالکل توجہ ہی کونی ساجی، اور اساں اس پاسے کدی توجہ نہیں کیتی کہ میں اپنے بچے نو نمازی بھی بناونا ہے کہ نہیں بناونا، مسجد والا رخ دکھاونا ہے کہ نہیں دکھاونا۔ تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز دا سب تو پہلے حکم دے وے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، انہوں نے بھی نماز دا حکم دے وے تے خود بھی اس نماز دے ہوتے جام کرام گا، خود بھی کیا کرنی گے؟ مستقل مزاجی دکھاونی وے۔ اے نہیں کہ پیو ستا پہ آوے تے پترن اٹھائیں دا ودا ہے تو سا کیا پڑھی کرو پڑھ سن، وہ اکثر بابا جو ستا پہ آوے ایسا کی نہیں نماز پڑھا۔ رب العالمین نے اگے بڑا ہی پیارا جملے فرمائے نے، اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا، میں تھوڑے کو رزق دا سوال، میں تھوڑے کو رزق دا سوال نہیں کردا، نحن نرزقک، اللہ فرماتا ہے رزق تا میں دیونا ہی دیونا وے، رزق تا میں، رزق ڈھیندا پیا کہ نہیں ڈھیندا پیا؟ پوری دنیا دے وچ صرف انسان کمائندا وے، باقی کوئی جانور کدی شیر دی ڈٹھی نہیں، کوئی پلانٹ لگا کھلوتا ہو، کسی پرندیاں دے کوئی ڈٹھے نہیں، کوئی کتھائیں انہاں دے پیٹرول پمپ پہ چل دے ہوئے۔ تمام جانداراں دے وچوں، تمام جانداراں دے وچوں اگر کوئی کماون والا ہے ساری مخلوق دے وچوں تو صرف کون کما رہا ہے؟ انسان کما رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نحن نرزقک، رزق کون دیندا وے؟ دکان نہیں دیندی، یاد نہ کوئی فیکٹری دیندی نہیں۔ بعض ایسے بندے ڈٹھے جڑا سارا سرمایہ
مال تے دولت اپنا لایا وے لیکن انہوں دا کاروبار کیا ہو گیا وے ٹھپ دا ٹھپ ہو گیا سارا سرمایہ بھی کیا گیا وے تو معلوم ہوتا ہے کاروبار تو رزق نہیں ملتا رزاق کہندی ذات ہے اللہ دی ذات ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ فرماتا ہے روئے زمین تے جتنے دابے نے انہوں دے رزق دا انتظام میں رب خود فرماتا ہوں بھاویں وہ زمین دے وچ راندے نے بھاویں سمندر چ راندے نے تو یاد رکھو مسلمانوں اولاد دی تربیت میں سب تو اہم جڑا کردار ہے وہ والدین دا کردار ہے والدین بھی تو سب تو زیادہ جو اہم کردار ہے وہ والدہ دا کردار ہے والدہ دی گود بچے دی سب تو پہلی تربیت گاہ ہے اور اسے دے بچیاں دا مستقبل دا کیا ہے انہیں سارے اتھاؤں بندے بھی ہیں تے بگڑ دے بھی ہیں اتھاؤں سمر دے بھی ہیں تے بگڑ دے بھی ہیں ماں دی گود چو سب کچھ تھی دوے تو لہذا انسان نو چاہیے کہ اپنی اولاد تے خاص طور تے توجہ دے وے تو سب تو اہم کردار والدین دوے والدین دے وچوں والدہ دوے کیا مطلب کہ والدین نو خود نیک ہونا چاہیے خود کیا ہونا چاہیے خود متقی ہوئے خود پرہیزگار ہوئے خود اللہ تے اللہ دے رسول دی مننا والے ہونے چاہیے اور یاد رکھو جلے اور والدین خود نیک ہو سن خاص طور تے والدہ نیک ہو سی تقوی والی ہو سی متقی ہو سی تو اس تقوی دا اثر ادی اولاد تے بھی آدھے نہیں یار فلانے دا پیو ودا نیک تو اے بھی کہ اے نیک تائیں ہے کہ دا پیو کیا ہے آدھے نا وہ سارے اچھالی والے آدھے جیسے ماں تک ویسے جاتا جیسے ماں تک جنہی ماں پیو تے انیا کو اولاد ہوندی وے اگر والدین متقی نے پرہیزگار نے دیندار نے تو انہاں دی اولاد بھی انہاں نو ویکھ کے بن سی دیندار بن سی دین دا بڑا اثر ہوندا وے تقوی دا بڑا اثر ہوندا وے پرہیزگاری دا بڑا اثر ہوندا وے کابل دا ایک بادشاہ گزرے امیر محمد خان بہت نیک دیانتدار بادشاہ ہے کابل تے کسی بادشاہ نے حملہ کر دیتا اس نے اپنے بیٹے نو بھیجا کہ جا انہاں دا مقابلہ کر کے تو پتر گیا مقابلے واسطے کئی دہاڑا تو بعد انٹیلیجنس سے آن کے خبر دیتی میاں تھوڑا پتر شکست کھا گیا وے بزدلی دکھائی تو ان پیٹ پھیر کے واپس آندا پہ تو ملے آندا وے بھاگ کے آ رہے وے امیر محمد خان کو بڑا دکھ ہویا وے کہ یار میرا بیٹا تو کوئی بزدل نکلے وے اور شکست کھا کے اور یعنی کہ بہادری بھی نے دکھائی واپس آ رہے وے اسے پریشانی دے اندر گھر دے اندر جلے آیا نا گھر دے اندر بیوی پوچھے خیر تو ہے کیوں پریشان ہے اس کا خوشی دی خیر دی خبر نہیں ہے جڑا بیٹا میں جنگ واسطے متعین نا او تو شکست کھا کے تے پیٹ ولا کے بھجے آندا وے میں تو بڑا پریشان ہاں ماں جلے جملے سنن نا ماں کیا تیرے خبر دیون والے بھی جھوٹے نے تے اے سارا بھی کیا ہے کوڑ ہے میرا پتر کدی شکست کھا سکدا یا وہ فتح کرے سی یا شہادت دے مرتبے تے فائد ہو سی وہ کدی مل کے اتو آ سکدا میدان چھوڑ کے نہیں آ سکدا امیر محمد خان آدھا میں وہ کنی اور نال بحث کرا میں وہ تو نکل آیا کچھ دہاڑے تو بعد دوبارہ میں خبر پہنچی وے کہ جڑی پہلی خبر آئی نا وہ غلط آئی ماشاءاللہ تھوڑے بیٹے نے اس علاقے نو فتح کیتا وے اور انتہائی بہادری نال فتح کیتا وے امیر محمد خان گھر واپس پلٹے خوشی خوشی اپنی بیوی نو آن کے خبر سنائی تے بیوی نو آدھا ہے منو اے تے دا سنا اتنے یقین نال اے گل تے کنی کیتی ہے کہ میرا پتر شکست نہیں کھا سکدا یا او فتح یاب ہو سی یا وقت کیا کر سی شہادت دے مرتبے تے فائز ہو سی اسا کا امیر محمد خان اس نو راون دے اے میرے تے میرے رب دے درمیان ایک راز ہے اسا کا نہیں تم دسنا پوسی خیر بڑے اسرار دے بعد اس بیوی نے میں سلام لگا کہ والدین دا نیک ہونا بہت ضروری ہے او دا اولاد تے کیا ہوندا وے اثر ہوندا وے تو اس دی بیوی اس نو دسیندی پہ اسا کہ جدن دا بچہ میرے پیٹ وچ آیا وے یہ گلاں سنن دے قابل نے خاص طور تے اولاداں والدین واسطے فرمایا جدن دا یہ بچہ میرے پیٹ وچ آیا نا بوٹا میرے بیج میرے رب نے لایا وے تے میں رب نال عہد کیتا وے کہ مولا میں اپنے پیٹ وچ کدی حرام دا لقمہ وی ونجن نہ دے سا مشتبہ غذا بھی کدی نہ ونجن دے سا میں اس اپنے عہد تے پکی رہی ہاں میرا بچہ اس حالت دے اندر کیا ہو گیا وے پیدا ہو گیا میں اپنے منہ دے وچ اپنے پیٹ دے وچ حرام دا لقمہ نہیں ونجن دیتا جلے پیدا ہو گیا وے میں اس نو دائیاں دے حوالے بھی نہیں کیتا کسی عورت دے حوالے بھی نہیں کیتا میں اپنے اس نو اپنا دودھ پلایا وے یہ دودھ پلاون تو پہلے میں کیا کر دیا جلے دودھ واسطے روندا ہی نا تے میں سب تو پہلے وضو کر دی
سب تو پہلے کیا کر دیا وضو کر دیا تے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا تے اس تو بعد اس کو کیا پہ لینی ہم دودھ پہ لینی ہم اور جلے دودھ پہ لینی ہم تے نال تلاوت بھی تے نال ذکر و اذکار بھی جاری رکھینی ہم اے امیر محمد خان غذا بھی پاک ہے تے خون بھی کیا ہے تے میرا یقین ہے کہ جدی غذا بھی پاک ہوئے تے جدا خون بھی پاک ہو دے اخلاق بھی کیا ہوندے نے پاک ہوندے نے تے بزدلی دکھاونا تے میدان چھوڑ کے بھج آونا ایک کمینے اخلاق والے ہوندے نے تے الحمدللہ میں اپنے بچے نو جیڑا غذا کھوائیے وہ بھی حلال ہے تے جڑا دودھ پلایا ہوئے وہ بھی حلال ہے میرا یقین ہے کہ جدی غذا حلال دی ہوئے او دے افعال تے اعمال کدی گندے نہیں ہو سکتے نے ماں دے تقوی دا اثر آئی کہ بچے نو اللہ نے کیا دتی دے دیتی ہے سادہ حال کیا ہے سارے والدین نو نہ نماز دا پتہ وے نہ انہوں نے قرآن دی تلاوت دا پتہ وے خاص طور تے مامن تا بالکل اس پاسا خیال بھی کو نہیں ہوندا تو یاد رکھو اولاد دی تربیت میں سب تو اہم جڑا کردار ہے وہ کیڑا وے والدین دا وے والدین دے وچوں والدین دا سب تو زیادہ کردار یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا ہر بندہ نگہبان ہے ہر بندہ کیا ہے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر بندے کو ادی رعیت دے بارے سوال دن قیامت ہونا تو بادشاہ کو سوال ہونا ہے ادی رعایا دے بارے کیا رعایا العدل انصاف کیتا یا کہ نہ یا کیتا خاوند کو ادی بیوی دے بارے سوال ہونا وے تے شور کو خاوند کو ادی بیوی دے بارے سوال ہونا تے بیوی کو ادی خاوند دے بارے سوال ہونا وے تا سربراہ کو جڑا گھر دا کی بنا ہوئے وے جدے سر تے پگ رکھی ہوئی نے اس کول ادھے سارے اہل و عیال دا کیا ہونا وے کہ بے دین بناندہ رہے ہیں کہ دیندار بناندہ رہے گئے کہ انہوں نے نیکی دا حکم دیندہ رہے گئے کہ وہ جیڑا کم بھی کر کے آوے نا انہوں نے بعد پرسو کوناں کریں دا تا اولاد دی تربیت تے خاص طور تے مسلمانوں اسانو توجہ دے ہونی چاہیے دیوے جلے اسا اپنا کردار ٹھیک کر گنا اسا نمازی بن ونیا اسا تقوی والے بن ونیا تو یاد رکھو خود بخود ساری اولاد بھی کیا بن ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم اوے میاں اپنی اولاد دا اکرام تے عزت کیتی کرو واحسنوا آدابہم اور انہوں سونے سونے آداب سکھائے کرو کیسے سکھایا کرو روٹی دا طریقہ بھی کیسے سکھاونا بھی ایچا کہ حدیث کے اندر بچہ بولن لگے تو سب تو پہلے اس میں کیڑا سکھانا ہے اللہ کیڑا سکھاونا بھی یہ بات کیسے سکھاونا لا الہ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے انہوں کو ایڈا ٹچ موبائل ہوندے اور گیمہ تے کیتھی دے لگے ہوندے گیمہ دے او کوئی فلانی کھیل رہا ہے کوئی فلانی کھیل رہا ہے انہوں نے نماز ہوش بھی کو نہیں تے نہ کوئی کلمے دا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جلے بولن لگے تو اس نے اللہ دا نام سکھانا چاہتے لا الہ الا اللہ سکھاونی چاہیے دیوے اور جلے 7 سال دا ہوئے تو بات اس نے کے پڑھاؤ نماز اس نے کے پڑھاؤ تے جلے 10 سال دا تھی ونے تو بات کٹ کے نماز پڑھاؤ کیسے پڑھاؤ کٹ کے نماز پڑھاؤ مار کے نماز پڑھاؤ اور ان دا بستر بھی کیا کر لو علیحدہ کر چھوڑو اے شریعت دا حکم ہے کہ 7 سال دی عمر دے اندر بچے نو نماز دا عادی بناؤ انہوں نال لے کے آؤ اس نو مسجد اس نو وضو دا طریقہ سکھاؤ اس نو ہر لحاظ نال مسجد دے آداب سکھاونا چاہیے دینے جلے 10 سال دا ہونے تو اس نو کوٹ کے پڑھاؤ لیکن اساں سویرے سویرے اس نو سکول واسطے اٹھینے ہاں نماز واسطے تو سارا حال کیا ہو گیا بس ساری اولاداں نیک بن سن ساری اولاداں ساری اکھاں دی ٹھنڈک بن سن یاد رکھو اولاد دی تربیت کرنی چاہیے ماں اور باپ جڑے نا یہ سب تو اہم کردار ہیں اپنی اولاد دی تربیت دے وچ تو انہوں خاص طور تے دھیان کرنا چاہیے دے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے بارے آندا وے کہ ان پہ اے جڑے نا یتیم ہن چھوٹی عمر دے انہاں دا والد کیا ہو گیا وے یتیم ہو گیا وے تو والدہ انہوں پالیا بھی ہے اور پالن تو بعد انہوں دی اس طریقے نال تربیت کی تیس اس طریقے نال محنت کی تیس کہ اللہ نے انہوں وقت دا محدث بنا چھوڑا ایک کہیں دی تربیت دا سرے والدہ دی تربیت دا سرے مسلمانوں کہ اس نو بھی ماں نے اتنی محنت کر کے کہ آج بخاری شریف ہر مدرسے پڑھائی ویندی وے جیڑا عالم بخاری نہ پڑھے انہوں عالمیت دی سند بھی نہیں ملتی پوری دنیا کے اندر بخاری شریف پڑھائی ویندی پئی ہے اتنا بڑا عالم بنیا وے تو ادھے پچھو کردار کہندا وے ماں دا کردار کہندا وے
ماں دا۔ یاد رکھو اولاد دی تربیت وچ سب تو اہم کردار والدین دا۔ والدین خود بھی نیک بنن، متقی پرہیزگار بنن۔ دوسرے نمبر تے اپنی اولاد دی تربیت دا بھی کیا رکھیں، خاص خیال رکھیں، انہوں نے ہر لحاظ انہوں نے تربیت کریں۔ جلے وہ کھاون باون تو سب تو پہلے انہوں نے ہاتھ دھون دا آکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پتریل یعنی کہ ستیلا بیٹا وے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھا اور وہ برتن کھاون دا گپی ہویا ایک کہیں لے انہوں ہاتھ مارے تے کہیں لے انہوں ہاتھ برتن نظر پھیریں دوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا سب تو پہلے کھاون تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اس تو بعد سجی ہاتھ نال کھا۔ کس ہاتھ نال کھا؟ سجی ہاتھ نال کھا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اس برتن ہاتھ اڈا اڈا یعنی کرن دی ضرورت کو نہیں، اپنے سامنے کھا۔ اپنے کتنے ادب دسے نے، پہلے بسم اللہ پڑھ، بعد سجی ہاتھ نال کھا، کے بعد اپنے۔ والدین کیوں نہیں اپنی اولاد کی اس طریقے نال تربیت کر دے کہ وہ جلے گھر کے اندر ہوئے انہوں نے یہ آداب سکھائے بنیں۔ اور یاد رکھو ایک ساتھ صدقہ کرن نالو بہتر ہے کہ انسان اپنی اولاد کو کوئی اچھا ادب سکھا دے۔ ایک عرب عالم نے بڑی عجیب گل لکھی، اس کا صرف وہ یتیم نہیں جدا باپ فوت ہو گیا وے، صرف وہ یتیم نہیں جدا باپ فوت ہو گیا وے، وہ بھی یتیم ہے جس نو علم تے ادب نہ سکھایا وے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی یتیم ہے۔ لہذا سانو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد دی کیا کرنی چاہیے، صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ جلے اولاد دی صحیح تربیت ہو سی، نیک ہو سن، صالح ہو سن، اچھے سوسائٹی دے وچ رہن والے ہو سن، یاد رکھو جلے اسا دنیا تو رخصت ہی ہو گئے ہو سے تو اولاد سارے واسطے کے بن سی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ٹر ویندا وے ترائے چیزاں دا ثواب اس نوں پچھوں ملدا رہندا، ترائے چیزاں دا ثواب اس نوں پچھوں ملدا رہندا وے۔ ایک علم پڑھیا اس کے اگو اگا کہن پڑھیندا رہندا، اگا کہن آپ عالم آئی، آپ قاری آئی کہ اودے اگو پڑھن والے بھی کیا ہن شاگرد بنے نے، شاگرد دے اگا شاگرد بنے نے، تے اے نفع بھی اگا وددا گیا تے لہذا اس نوں دا ثواب مل سی۔ دوسرے نمبر تے اگر کسی نے کوئی کار خیر والا کام کیتا، کوئی نیکی والا کام کر کے گیا وے تے جب تک وہ نیکی ہوندی رہا سی اس نوں ثواب او ولد الصالح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر نیک اولاد چھوڑ کے گیا وے، اچھی اولاد چھوڑ کے گیا وے، نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے گیا وے، وہ جیڑا عمل بھی کر دی رہا سی اس عمل دا ثواب دے والدین نو۔ تو والدین اگر والدین اولاد دی صحیح تربیت کرے سن تو انہوں نے کسی اور کو ایصال ثواب کراون دی ضرورت کوئی نہیں، انہوں دا پتر بھی انہوں واسطے کے بن وے سی، ایصال ثواب دا بہت بڑا ذریعہ بن وے سی۔ لہذا سانو چاہیے کہ اپنی اولاد تے خاص طور سے توجہ دینی چاہیے وے، اس معاملے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ والدین والدہ ہو گئی یا والد ہو گیا، اللہ سانو دوتے عمل کرن توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تغفر اللهم انی ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ غزہ مسلمان واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی مدد تے نصرت فرماوے، جتنے مجاہدین ہیں اللہ انہاں دی مدد تے نصرت فرماوے، جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے، عافیت والے معاملے فرماوے، اللہ ساری اولاداں ساری اکھاں دی ٹھنڈک بناوے، انہاں نوں نیک صالح بناوے، مرن تو بعد سارے واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آمین برحمتہ۔ ثم قال حجتك ثم قال سبيلك